یہ قتل عمد جو کہ 302 ہوتا ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، اس پہ 322 اپلائی ہوتا ہے قتل بالسبب۔ آپ کی انٹینشن اگلے بندے کو مارنا نہیں تھی لیکن اس کی وجہ سے اگلا بندہ مر گیا تو وہ ملزم جو ہے نا وہ 322 کے انڈر پی پی سی کے انڈر ٹرائل ہوگا۔ باقاعدہ کوئی امپریزنمنٹ تو نہیں ہے لیکن دیت اس کو ایسے ہی دینی پڑے گی جیسے کہ ایک قتل کے ملزم کو دینی پڑتی ہے۔ جی السلام علیکم جی، میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز۔ ناظرین گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں موٹر سائیکل پر آتے نوجوان کو گلے پر ڈور پھرتی ہے اور وہیں پر وہ دم توڑ دیتا ہے۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے جس کی ڈور سے وہ شخص جاں بحق ہوا تھا۔ اب کیا اس شخص کو ایک عام قاتل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کی سزا کیا بنتی ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ علی حسن۔ علی بھائی بتائیے گا تو کیا جو پتنگ بازی کا قانون ہے اس کے مطابق کیا اس کی سزا وہی بنتی ہے جو ایک عام قاتل کی ہے؟ جی دیکھیے، پتنگ بازی کا تو الگ سے قانون ہے، اسپیشل لاء ہے جس میں اس کی ایلیگل پتنگ بازی کی الگ سے سزا بتائی گئی ہے جو کہ ہے 3 سال سزا ہے اور اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے قتل کی، تو ایک عام قتل میں اور اس قتل میں فرق یہ ہوگا کہ عام قتل جب بھی ہوتا ہے وہ انٹینشن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس ملزم کی انٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے ایک بندے کو قتل کرنا ہے۔ لیکن کائٹ فلائنگ کے خلاف ورزی میں ہوتا یہ ہے کہ ملزم کی انٹینشن ایسی کوئی نہیں ہوتی، وہ ایک ایلیگل ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کائٹ فلائنگ کی، تو وہ اس ایکٹ کے رزلٹ میں وہ بندہ اگلا فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ لاء یہ ہے کہ یہ قتل عمد جو کہ 302 ہوتا ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، اس پہ 322 اپلائی ہوتا ہے قتل بالسبب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے کوئی ایلیگل ایکٹ ایسا کیا، آپ کی انٹینشن اگلے بندے کو مارنا نہیں تھی لیکن اس کی وجہ سے اگلا بندہ مر گیا تو وہ ملزم جو ہے نا وہ 322 کے انڈر پی پی سی کے انڈر ٹرائل ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ کوئی امپریزنمنٹ تو نہیں ہے لیکن دیت اس کو ایسے ہی دینی پڑے گی جیسے کہ ایک قتل کے ملزم کو دینی پڑتی ہے۔ تو دیت کی کیا رقم ہوتی ہے پھر؟ دیت کی دیکھیں جی، ہر سال نیا نصاب ہوتا ہے اور اس سال جو 23-24 کا نصاب نکلا ہوا ہے وہ تقریباً 68 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اچھا کیا لگتا ہے کہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کو دیکھ کر باقی جو لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں مجھے کہ جو غیر قانونی طور پر پتنگ بازی کر رہے ہیں اور اگر اس دوران کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو کیا اس پر بھی دفعات مختلف لگیں گی؟ جی دیکھیں، ایک تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایلیگل آپ کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں جو کہ کائٹ فلائنگ کا لاء ہے، دی پنجاب پروہیبشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 ہے جو کہ اسے گورن کرتا ہے، تو اس کے مطابق ایک پنشیبل آفینس ہے۔ تو اس کی پنشمنٹ وہ کائٹ فلائنگ اگر آپ سمپلی کر رہے ہیں تو وہ 3 سال سزا ہے اور 1 لاکھ روپے اس کا جرمانہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بات آ جاتی ہے زخمی ہونے کی، اس کی وجہ سے جو بندہ زخم کسی کو لگتا ہے تو وہ زخم کی نیچر کے مطابق اسے سزا ملتی ہے۔ لاء میں پرووائڈڈ ہے، تعزیرات پاکستان میں سیکشن 337 جو ہے وہ ہرٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ اب 337 کی آگے کیٹیگریز ہیں، وہ کیٹیگریز ہرٹ کی نیچر کے حساب سے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایک ہرٹ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بندے کا ماس تو کٹتا ہے لیکن بون شو نہیں ہوتی، تو اس قسم کے ہرٹ کی سزا 2 سال ہے۔ اگر کوئی ایسا ہرٹ ہوتا ہے جس میں بون نظر آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس کی سزا 5 سال ہے۔ تو یہ ایک سمپل فارمولا ہے ہرٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو ڈور پھرنے کے نتیجے میں جو انجریز لگتی ہیں ان کو ایز پر لاء 337 کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ جو غیر قانونی طور پر اڑا رہے ہیں ان کی سزا تو ہمیں معلوم ہوگی، جو غیر قانونی طور پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں، سیلنگ پرچیزنگ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی دفعات لگتی ہے؟ ان کے اوپر بھی قانونی کوئی جی بالکل بالکل، وہ کائٹ فلائنگ ایکٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو لاء ہے 2001 کا، وہ اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ اڑانے ایلیگلی پتنگیں اڑانے کے ساتھ ساتھ ایلیگلی سیل کرنا، ان کی مینوفیکچرنگ کرنا، انہیں سٹور کرنا، وہ بھی ایک جرم ہے اور اس کی سزا بھی 3 سال ہی ہے اور اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف یہ جو قانون میں پرووائڈڈ سزائیں ہیں یہ صرف یہی نہیں ہوتی،
جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے تو اسے ایک ریگرس قسم کا ٹرائل فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو وہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی بیلز اپلائی ہوتی ہیں. تو آلریڈی کورٹس میں اتنا زیادہ پینڈنسی ہے کہ ایک بیل کو سننے میں اس میں اب اگلی تاریخ آتی ہے تو وہ مہینوں لگ جاتے ہیں بیل ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے. تو وہ اتنی دیر تو ایٹ لیسٹ ملزم کو بیہائنڈ دی بار رہنا ہی پڑتا ہے. تو اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے وہ سزا ملنی ہے اور کتنی ملنی ہے اور کیا جرمانہ ہونا ہے. اچھا, اتنی سختیاں ہیں, اتنا قانون میں سختی بھی ہے, پولیس کی طرف سے سختی بھی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پر یہ نظر آتا ہے کہ قانون پر بالاتر کچھ لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا قانون کو روند کر یا قانون کو بالاتر سمجھ کر جو لوگ اس طرح کی غیر قانونی عمل کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی دفعات نافذ ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایکٹ تو ظاہر ہے اس کے رزلٹ میں وہی کمٹ کرے گا جو ایک عام بندہ کرے گا. ہاں, ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری جو پولیس ہے, جو بھی ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں, انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ملزم جو ریپیٹڈلی ایک اوفینس کمٹ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں دوسرے لوگوں سے تھوڑا مختلف ہوں, میرے پاس زیادہ سورسز ہیں, اپروچز زیادہ ہیں, تو جو ایک عادی ملزم ہوتا ہے اس کو ایک الگ سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور بلکہ عدالتیں اس کے بارے میں الگ اوپینین رکھتی بھی ہیں. ان کو سزائیں, دوسروں کو تو پھر بھی کوئی موقع دیا جا سکتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ویسے جو پتنگ بازی کی اجازت ہے کیا وہ صرف اور صرف جو سیاستدان ہیں ان سے منسلک ہے یا عدالتوں سے بھی یہ ریلیف لیا جا سکتا ہے, یہ اجازت لی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, کائٹ فلائنگ آرڈیننس جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار, اس میں جہاں پہ پنشمنٹس پرووائڈ کی گئی ہیں انلیگل کائٹ فلائنگ کی, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پرمیشن بھی اس کا طریقہ کار بھی لکھا گیا ہے. اب وہ ایک خاص پروسیجر ہے جس کے تھرو ایک سرٹن علاقے میں کچھ سرٹن لوگوں کو اجازت ملتی ہے کائٹ فلائنگ کی. اب وہ طریقے کے لیے اس کا یہ ہے کہ تحصیل ناظم کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ پرائر اپروول جو گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ کے پرائر اپروول کے ساتھ وہ کسی بندے کو الاؤ کر سکتا ہے ایک خاص ایریا میں, ایک خاص ڈسٹرکٹ میں فلائنگ کے لیے, کائٹ فلائنگ کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپلائی اپنے ناظم کو ہی کرنا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہے. ان کیس گورنمنٹ آپ کو اپروول نہیں دے رہی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ ریٹ پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو فیس پہ کورٹس کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے اور رولز کے مطابق وہاں پہ پرمیشن بنتی نہیں ہے تو وہ پھر تو ہائی کورٹ بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. لیکن باقی ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں ایز پر لاء جو کہ آپ کو پرمیزیبل ہیں, تو اگر پھر بھی کوئی گورنمنٹ آپ کو الاؤ نہیں کرتی تو پھر عدالت گورنمنٹ سے جواب طلب کرے گی اور اگر مناسب سمجھے تو اس پہ آرڈر کر سکتے. اچھا, ایک بڑی اہم بات جو سوشل میڈیا پر بھی بڑے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر پتنگ اڑانا, بیچنا, یہ تو غیر قانونی ہے یہ عمل. اگر کسی علاقے میں غیر قانونی طور پر پتنگ بازی کی جا رہی ہوتی ہے, وہاں کا متعلقہ پولیس آفیسر اس کو منع نہیں کرتا اور اس کے باوجود کوئی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کیا پولیس آفیسر کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی قانون جو نافذ ہوتا ہے اس پہ سزا بھی ہوتی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہوتا ہے, اور ایسے کافی سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایس ایچ او جس علاقے میں پتنگ بازی ہو رہی ہوتی ہے سر عام, اور ایس ایچ او اس پہ اقدامات نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ بڑی عام سی بات بن چکی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پتنگ باز جو ہے وہ پولیس آفیسر کو, ایس ایچ او کو پیسے دے کے اپنی پتنگ بازی جیسے شوق پورا کرتے ہیں. جی بالکل المیہ ہے جی ہمارے سسٹم کا. ایس ایچ اوز اور پولیس آفیسرز اکثر, بلکہ اب سب کو تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑی نقصان کر دیتے ہیں ایک علاقے کا. تو اس کے رزلٹ میں جب لوگ مرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سسپینشنز ہوتی ہیں, ان کی انکوائریز لگتی ہیں, ان کا ظاہر ہے کیریئر ایک سٹیک پہ لگ جاتا ہے جب اس کے بعد انکوائریز ہوتی ہیں اور وہ اگر اس میں قصوروار ثابت ہو جاتے ہیں تو. اچھا بالکل جی, گفتگو آپ نے جانی کہ غیر قانونی طور پر پتنگ بازی کرنا نہ صرف کسی انسانی جان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ جو کئی لوگوں کے خاندانوں کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی برباد کرنے کے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے پتنگ بازی کرنی ہی ہے تو ایک ایسے علاقے میں کریں جہاں پر کسی کو نقصان نہ ہو.
بہتر یہی ہے کہ آپ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کو نہ ہی شوق بنائیں اور نہ ہی اس کو استعمال کریں، تاکہ باقی لوگ جو ہنستے بستے جو چہرے ہیں، جو گھر ہیں، وہ غم میں جو ہے تبدیل نہ ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے نیوز۔